واقعے کے اوپر دیا جاتا ہے۔ پہلا موقع غسل کا جو آتا ہے وہ محرم کے مہینے میں، یعنی کہ حج کے فوراً بعد، کیونکہ حج کے موقع پر اتنے لوگ ہو کر جاتے ہیں تو وہ اس کو غسل دیتے ہیں، اور دوسرا رمضان المبارک کے موقع پہ جب اتنے لوگوں نے آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اسے غسل دیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ سال میں ایک ہی دفعہ بدلا جاتا ہے، لیکن غسل اس کو 2 دفعہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ لوگ قبروں کو غسل دیتے ہیں، اور حکومت کے منسٹر باقاعدہ وہاں پہ حاضری دیتے ہیں، ایسے منسٹر جن کا عقیدہ بھی نہیں ہوتا اس سے متعلق، لیکن صرف اپنی پولیٹکس کی خاطر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی جو قبروں کی تعظیم ہے وہ شعائر اللہ میں نہیں آتی ہے۔ رہا نبی الاسلام کی قبر مبارک کا، تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس قسم کی کوئی حرکت قبر رسول کے ساتھ نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ بڑی پھکی والا ایک جواب ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اگر ڈھول ڈھمکے کرنا اور عرس کرنا اور میلے لگانا کوئی نیکی کا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قبر پہ ان چیزوں کو جاری کرتا۔ بلکہ جو یہ میلے لگانے والے ہیں ان سے ذرا ایک لمحے کے لیے کبھی پوچھیں کہ یار اے ٹول ایت کی میں چاہ رہے ہیں عمرے تے کھڑا تے نبی الاسلام دی قبر تے باہر جا کے، تو وہ بھی کہے گا نہ توبہ توبہ یہ کام نہ کریو، کیونکہ اسے پتہ یہ غلط ہے۔ تو یہاں کیوں کر رہے ہو؟ دل گواہی دیتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک دوست آئے تو وہ بتا رہے تھے کہ ریورٹ ہونے کا واقعہ اپنا، پیر صاحب نے قوالی کا بندوبست کیا، رات کو بارش شروع ہو گئی، سب کچھ اکھڑ گیا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت مسجد کھلوا لیتا ہوں میں بارش میں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مسجد اتنی قوالی ہو سکتی۔ تو کہتا ہے میرا دماغ نے کلک کیا کہ جو کام مسجد کے اندر نہیں ہو سکتا اور وہ نیکی کا بھی کام ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی طرف چلایا، اور اللہ کا شکر ہے یہاں کافی دفعہ آ چکے ہیں، ان کی دعوت سے کافی لوگ ریورٹ ہوئے ہیں فیصلہ آباد میں۔ تو یہ ایک چیک پوائنٹ ہے، لیکن اوریجنل جو شاعر اللہ میں چیزیں شامل ہیں ان کا ہم احترام کریں گے۔ قبر رسول کی حاضری کے وقت آپ نے قبر رسول کے پاس آواز کو بھی بلند نہیں کرنا، اسی لیے انہوں نے آج بھی روزہ شریف پہ وہ آیت لکھ کے لگائی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی الاسلام کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ کتاب میں روزہ شریف کی حاضری والے چیپٹر میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی ویسے ہی قابل احترام ہے جس نے اپنی مبارک زندگی